بتائیں کہ ساتواں آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سرخ یاقوت کا۔ چھٹا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ چمکدار موتی کا۔ پانچواں آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سفید چاندی کا۔ تیسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ دوسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ روشن لوہے کا۔ پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سفید موتی کا۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ کیونکہ 7واں آسمان قیامت کے وقت فنا و ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب، جہنم 7واں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور بھی ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب، سدرۃ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم شان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7واں آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام عجیات پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حورین کون ہیں؟ جواب، حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی بھی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت ہی سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت ہی سفید ہوں، اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلودون کون ہیں؟ جواب، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان مخلودون کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلودون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جواب، جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب، 50,000 سال کے برابر۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، جس کی طرف فرشتوں اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ترجمہ، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے۔
سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت، پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 4 مشہور فرشتوں کے اصلی نام اور ان کے کام جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا اصلی نام عبداللہ ہے، اور دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا چلانے اور اللہ کا پیغام اللہ کے نبی اور رسول تک پہنچانے کا کام ملا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام، آپ کا اصلی نام عبدالرزاق ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے بارش برسانا، رزق کو تقسیم کرنے کا ذمہ دیا ہے۔ اور دوستو تیسرے نمبر پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، آپ کا اصلی نام عبدالخالق ہے اور آپ ذمہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں میں روح ڈالنا اور قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے۔ دوستو چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام دیا ہے اور آپ کا اصلی نام عبدالجبار ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سارکوپینیا عمر بڑھنے کے نتیجے میں ڈھانچے کے پٹھوں کا کم ہوتے جانا طاقت کا زوال ہے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے، آئیے سارکوپینیا پر غور کریں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ کھڑے رہنے کے قابل ہونے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ کم سے کم بیٹھیں، بیٹھ سکتے ہیں تو کم سے کم لیٹیں۔ نمبر 2، اگر کوئی ادھیڑ عمر کا ہسپتال میں داخل ہو تو اس سے مزید آرام کرنے کو نہ کہیں، لیٹ کر آرام کرنے اور بستر سے نہ اٹھنے کا مشورہ نہ دیں۔ 1 ہفتے تک لیٹے رہنے سے پٹھوں کی تعداد کا کم از کم 5% کم ہو جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی اپنے پٹھے دوبارہ نہیں بنا سکتا، بس ایک دفعہ گئے تو گئے۔ عام طور پر بہت سے بزرگ جو مددگاروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اپنے عضلات تیزی سے کھو دیتے ہیں۔ سارکوپینیا آسٹیوپوروسس سے زیادہ خوفناک ہے۔ آسٹیوپوروسس میں آپ کو صرف محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ گر نہ جائیں، جبکہ سارکوپینیا نہ صرف زندگی کے معیار کو متاثر کرتا ہے بلکہ پٹھوں کی ناکافی مقدار کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا بھی سبب بنتا ہے۔ مسلز ایٹروفی میں سب سے تیزی سے نقصان ٹانگوں کے پٹھوں کو ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے تو ٹانگیں حرکت نہیں کرتی اور ٹانگوں کے پٹھوں کی طاقت متاثر ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، آپ کو سارکوپینیا سے محتاط رہنا چاہیے۔ سیڑھیاں چڑھنا، اترنا، ہلکی دوڑ، سائیکل چلانا، یہ سب بہترین ورزشیں ہیں اور یہ پٹھوں کو بڑے پیمانے کو بڑھا سکتی ہیں۔ بڑھاپے میں بہتر معیار زندگی کے لیے اپنے بزرگوں اور پیاروں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں تاکہ انسانی پٹھوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ بڑھاپا پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور اپنے پاؤں کو متحرک اور مضبوط رکھیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے پیروں کو ہمیشہ متحرک اور مضبوط رہنا چاہیے۔ اگر آپ صرف 2 ہفتے تک اپنی ٹانگیں نہیں چلاتے تو آپ کی ٹانگوں کی حقیقی طاقت 10 سال تک کم ہو جاتی ہے، لہٰذا باقاعدہ ورزش کرنا اور پیدل چلنا بہت ضروری ہے۔ پاؤں کالم ایک قسم ہے جس پر انسانی جسم کا پورا وزن ہے۔ ہر روز پیدل چلنا ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان کی 50 ہڈیاں اور 50 پٹھے پاؤں میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ روزانہ پیدل چلتے ہیں؟ انسانی جسم میں سب سے بڑا مضبوط جوڑ اور ہڈیاں بھی ٹانگوں میں پائی جاتی ہیں۔ انسانی سرگرمیوں اور توانائی کا 70% حصہ پاؤں سے ہوتا ہے۔ پاؤں جسم کی حرکت کا مرکز ہے۔ دونوں ٹانگوں میں انسانی جسم کے 50 اعصاب اور 50 خون کی نالیاں ہیں اور 50 خون ان میں سے رواں ہے۔ بڑھاپے کا آغاز پاؤں سے اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ ٹانگوں کی ممکنہ ورزش 70 سال کی عمر کے بعد بھی کرتے رہیں۔ ہر روز کم از کم 10 سے 30 منٹ تک وقفے سے چہل قدمی کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی ٹانگوں کی مناسب ورزش ہو رہی ہے اور آپ کی ٹانگوں کے پٹھے صحت مند ہیں۔ اس اہم ویڈیو کو اپنے بزرگوں، دوستوں اور 40 سال سے اوپر کے احباب کو ضرور بھیجیں۔
کیونکہ ہم سب روز بروز بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو بڑھاپے میں بیماری سے بچائے، آمین۔ روزانہ ایک بال اکھاڑنے سے آپ کے بال لمبے ہوں گے۔ سونے سے قبل لیمو چاٹ لینے سے نیند اچھی آئے گی۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کے چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی چیزیں ایک ہی رات میں دور ہو جائیں گی۔ اگر ہچکی نہ آ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ 41 بار یا عزیزوں پڑھنے سے کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی اور اللہ پاک سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اگر روزانہ صبح نہار منہ 2 سیب کھا کر ایک پاؤ دودھ پی لیا جائے تو 6 ہفتوں میں صحت لاجواب ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور ایک سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پہ اعتماد نہ کرو۔ محبت سب سے کرو مگر اعتبار چند پہ کرو۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی جو بدن کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے مرمت ہو جاتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس کی روانی آتی ہے۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو باندھ دینے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بالوں کو چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی اور یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، انناس اور کشمش، یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے۔ دلیا کھانا، گاجر کھانا، دہی کھانا اور لہسن روزانہ استعمال کرنا۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر ہمیشہ اسمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار بڑھا دیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ صبح کے وقت دیکھا گیا خواب سچا ہوتا ہے۔ گھر میں بلی پالو، بچے بیمار نہیں ہوتے۔ نمکین پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا جوس پینے والے کو معدے کا درد نہیں ہوتا۔ کالی مرچ کے روزانہ کچھ دانے چبا لینے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ کالے کپڑے پہننے سے انسان کے جسم کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ٹائٹ کپڑے پہننے والے بندے کو قبض کی شکایت رہتی ہے۔ روٹی کھانے سے قبل لیموں کا 1 قطرہ چکھ لو، بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انار کو اندرونی چھلکوں سمیت کھا لینے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ خطرے سے بھاگو مت بلکہ اس کا سامنا کرو، اس سے آدھا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اگر سامنا نہیں کرتے تو اور خطرہ بڑھے گا۔ آلو بخارا کھا لینے سے آنکھوں کے نیچے حلقے نہیں پڑیں گے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چبانے سے حافظہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کئی سالوں تک کوئی چیز نہیں بھولے گی۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔
اونٹ کا گوشت کھا لو، عمر بڑھ جاتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ جن کو ہاضمے کا مسئلہ ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دیا کرو۔ اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن کھا لیا کرو، جسم میں خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ میتھی دانے کا روزانہ استعمال کرنے سے سینے کی بلغم اور تکلیف کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے والے لوگوں کا جسم صحت مند اور چست رہتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی کو روکنے کے لیے سونف یا لونگ کے پانی کی کلیاں کریں۔ جو کھیرا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کلونجی کا رس دہی میں شامل کر کے بالوں پہ لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ جب بھینس کا بچہ پیدا ہو تو بھینس کے دودھ میں عرق گلاب ڈال کر پی لو، زندگی بھر آپ کے چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پی لینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی کے ساتھ دھو لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کھانے کی فوری بعد پانی پیو گے تو آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے گا۔ اگر تمہارا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہے تو یہ جسم میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کا استعمال کرنے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ جانے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ چہرے پہ دانے وغیرہ نکل جاتے ہوں تو چہرے پر پھٹکری کا ہلکے ہاتھوں سے مساج کرو، جلد دانے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچا دودھ کا استعمال کریں۔ قبض، گیس اور اپھارے وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ہو تو ایلوویرا استعمال کریں۔ لوگوں کے ساتھ ہونے والی حرکتوں کی علامت: نیند میں جھٹکے لگنا بہت جلد مر جانے کی ایک نشانی ہے۔ نیند میں بدن کا کانپنا مرگی ہو جانے کی نشانی ہے۔ اچانک تھکاوٹ محسوس ہونا جادو کی علامت ہے۔ زیادہ پسینے کا آنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ سادہ طبیعت رہنا غریب اور نیک بندے کی نشانی ہے۔ فکر سے محروم ہو جانا قوم کی تباہی کی۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھنا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی اور صحت تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر درد اور گردن وغیرہ کے درد سے بچ سکیں گے۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پہ آرام مل جاتا ہے۔ کھڑے ہو کے آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے پتری نکل جاتی ہے۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند زیادہ آتی ہو تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لو۔ لہسن کے جوے پہ شہد لگا کے کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پانی میں کلونجی ابال کر اس کو پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کے سونے سے زندگی بھر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو دال
جلدی گل جاتی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ نئے چاولوں میں اگر نمک ملا کے رکھ دیا جائے تو چاولوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر وزن بڑھ رہا ہے یا موٹاپا آ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کے پی جایا کریں۔ پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جائے گا۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دباؤ، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کے کھا لیا کرو۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ سیب کا رس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بندہ دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، یہ سر درد کی شکایت میں بھی مفید ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ زیادہ گرم نہ پیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے میسر ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھانے سے زندگی بھر فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مر رہا ہوگا۔ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عامل لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ لسی پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کے چہرے پہ لگانے سے جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکھرے گی۔ جن لوگوں کو گردے کا مسئلہ ہو وہ لوگ کیلا کبھی استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن استعمال کرو۔ مکڑی کو مارنے سے دولت میں کمی آ جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کو مارنے سے 40 دن تک آفتیں آتی رہتی ہیں۔ سانپ کو مارنے سے بندے کی عمر میں 2 سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلی کو مارنے سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زہریلے مچھر کو مارنے سے بندے پر آفتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ بار بار آئینہ دیکھنے سے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ جلدی سو جانے سے چہرے کا حسن سلامت رہتا ہے۔ دیر سے سونے سے چہرے کا حسن مدھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بدن جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ جو مرد پانی سے ڈرتے ہیں وہ اندھیرے سے کبھی نہیں ڈرتے ہیں۔ جو مرد اندھیرے سے ڈرتے ہیں وہ مرنے سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جو عورت سونے سے پہلے بنتی سنورتی ہے وہ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ جو مرد ناخن دیر سے کاٹتے ہیں وہ اذیتناک موت مرتے ہیں۔ جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں وہ پرسکون موت مرتے ہیں۔ چلتے چلتے جوتے کا ٹوٹ جانا جلد رئیس بننے کی علامت ہے۔ جن لوگوں کو چلتے وقت زیادہ ٹھوکریں لگتی ہیں وہ جلدی امیر بنتے ہیں۔ جن کی دولت چوری ہو جاتی ہے وہ امیر ہو کے مرتے ہیں۔ جن لوگوں کو روتے روتے ہنسی آ جائے وہ دل کے پرخلوص ہوتے ہیں۔ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے وہ مشورہ اچھا اور پائیدار دیتے ہیں۔ جن کو غصہ جلدی آتا ہے وہ ہمیشہ احمقانہ مشورہ دیتے ہیں۔ سیاہ بچھو کو پاؤں کے نیچے دبا کر مارنے سے بندہ 10 دن کے اندر ہی دولت مند ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بدن پہ خوشبو لگائے رکھتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ چنبیلی کی خوشبو بار بار سونگھنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ اچانک دانتوں میں درد کا ہونا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ ناک کا بند ہو جانا کبھی کوئی چیز مل جانے کی نشانی ہے۔ زبان پہ چھالے نکل آنا لمبی عمر ہونے کی نشانی ہے۔ گلے کا بیٹھ جانا خوشحالی آنے کی نشانی ہے۔ کانوں کا بیٹھ جانا قسمت کھل جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں بس
میں سفر کرتے دیکھنا خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناخن کا جلدی سعودی عرب کاٹنا مکہ سستی کو مکرمہ ختم کے کر بارے میں دیتا ہے۔ حیران کن معلومات۔ نمبر 1، یہاں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے۔ نمبر 2، یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے، اور یہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں مگر پردے میں رہ کر۔ نمبر 3، یہاں کی آبادی 4 کروڑ ہے اور کاریں 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ نمبر 4، مکہ شہر کا کوڑا شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے۔ نمبر 5، یہاں کا زمزم پورے سال پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا۔ نمبر 6، صرف مکہ میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغ کی کھپت ہوتی ہے۔ نمبر 7، مکہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 8، سعودیہ میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 16 لاکھ بنگلہ دیشی، 4 لاکھ مصری، 1 لاکھ یمنی اور 3 ملین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچو اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے۔ نمبر 9، صرف مکہ میں 70 لاکھ اے سی استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 10، یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل نہیں نکلتی، پھر بھی دنیا کی ہر چیز پھل سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی ہے۔ نمبر 11، یہاں مکہ میں 200 کوالٹی کی کھجور بکتی ہے، اور ایک ایسی کھجور بھی ہے جس میں ہڈی یا ہڑکل یا گڑھ ہی نہیں۔ نمبر 12، مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی، یہاں تک کہ دوائی بھی۔ نمبر 13، پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 14، مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں، تمام زمین کے اندر ہی ہے۔ نمبر 15، پورے مکہ میں کوئی نالے یا نالی نہیں ہے۔ نمبر 16، دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا نہیں۔ نمبر 17، یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 800 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ نمبر 18، یہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 19، یہاں ترقیاتی کاموں کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 20، یہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں پر بکتا تو ہے۔ یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ نمبر 21، یہاں ہر ریالی نہیں، یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہاڑ کو خشک اور سیاہ ہے مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں، یہاں یہ سائنسی ریسرچ فیل ہے۔ نمبر 22، یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو موگی کھانی پڑی۔ مزید نئے روشن پہلوؤں کے انکشافات سامنے آنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے ہیں۔ عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں، اور ایک منٹ میں 720 لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹی ٹیوٹ نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، جبکہ آب زمزم کے قطرے کا بلیور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلیور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اور ایک اور انکشافات سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اور آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، ہائی کاربوہائیڈریٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنوؤں میں کائے کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں
اور خود رد پودوں کا اگ آنا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا اور ایک عام سی بات ہے جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے، نہ ذائقہ۔ تھوڑی سی زحمت فرما کر یہ معلومات اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ 4 قابل عبرت عورتیں۔ واحلہ، یہ حضرت نوح کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا تھا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ واحلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے جلیل القدر نبی زوجیت و صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئے۔ واحلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط کے فرمان کو ٹھکرا کر اپنی بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے ہائے رے میرے قوم کے لوگ! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو آگ لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ ثابت ہے کہ اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط کی عورت واحلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسے کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں سے ہوئی۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پہ قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گئیں۔ اور ابن یقظہ کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کے جنت میں پہنچا دی گئیں۔ درس ہدایت، واحلہ اور واحلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کے کفر و نفاق میں گرفتار ہو کے جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان اور کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں۔
اور حضرت حق کو ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے بعد آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پہ قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کرتا ہے جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی کہ بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پہ کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، غرور، تکبر، حرص، حسد، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، بغض، جلن، عزت، وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں ہو جاتا ہے؟ یہ سب خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام اور نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کے چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سور کیوں حرام ہے؟ بچپن میں ہم نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سور حرام ہے، لیکن جب بھی پوچھتے تو کبھی وہ وضاحت نہ کر پائے کیونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں تھی، صرف ایمان تھا کہ بس اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ سور کے پالنے سے کھانے اور اس کی جسم سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کے استعمال سے خیر، البتہ آج میں خاصی وضاحت سے بتاؤں گی کہ سور کیوں حرام ہے۔ قرآن میں کم و بیش سور کے گوشت کھانے کی ممانعت 4 مقامات پر آئی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ نحل کی آیت میں، جبکہ اس کا گوشت کھانے سے بائبل کے عہد نما عتیق کی کتاب لیویٹیکس اور اسنا اور عیسائیہ میں آیا ہے۔ سور دنیا کا گندہ ترین جانور ہے جو کہ گوبر، فضلہ، گندگی میں پرورش پاتا ہے اور غلاظت کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ غیر اسلامی ممالک میں اکثر دیہات میں لیٹرین نہیں ہوتی اور کھلی جگہوں میں لوگ رفع حاجت کرتے ہیں، تو اسی غلاظت ختم کرنے کے لیے اس کو پالتے ہیں۔ بعض ترقی یافتہ ممالک اسے ستھرائی اور صاف شفاف جگہ پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی فطرت ہے گندہ کھانا۔ یہ اپنے دوسرے ساتھی جانور کو بھی گوبر کھاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بے شرم ترین جانور ہے جو اپنے دوسرے ساتھی سوروں کو بھی اپنے ساتھی سورنی کے ساتھ جنسی افعال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اکثر آپ نے مغربی ممالک کے وہ افراد دیکھے ہوں گے جو کہ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور اکثر ڈانس پارٹیز کے دوران اپنی بیوی کا تبادلہ اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں۔ سور کے گوشت میں کم از کم 70 بیماریاں ہیں۔ اس کو کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، مثلا راؤنڈ وارم، پن وارم، بگ وارم۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ٹینیا سونیم، جسے عام طور پر کدو دانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سور کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینا پن، جگر کا نقصان اور جسم کے بہت سے حصوں پہ اثر کرتا ہے۔ بعض مغربی ممالک میں لوگ بلڈ پریشر، فالج، ہارٹ اٹیک کا سبب اسی گوشت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کے چربی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ لازم ہے۔ اس کے گوشت کو اگر بہت اچھا کر کے بھی پکایا جائے تو اس کے گوشت میں شامل 384 زر رساں
کیڑے کے انڈے تلف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا دین اسلام ہے جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہر مضر چیز حرام کی گئی ہے۔